آیت نمبر 43 ہے سورۃ البقرہ کی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کئی مرتبہ آپ نے سنی ہے۔ تفسیر اس کی یہ ہے کہ جو لوگ پچھلی کلاسز باقاعدگی سے اٹینڈ کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ٹاپک چل رہا ہے وہ علماء بنی اسرائیل کا چل رہا ہے، یعنی بنی اسرائیل کے جو علماء تھے ان کی نادانیوں پر اور نافرمانیوں پر اللہ رب العزت ان کی مذمت فرما رہے ہیں۔ تو یہ جو بنی اسرائیل تھے، نماز کا ذکر آیا، مجھے پتہ ہے ابھی میں اقیم الصلاۃ کو واضح کروں گا، آتوا الزکاۃ کو بھی ایکسپلین کروں گا، ورکعوا مع الراکعین کو بھی کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن چونکہ یہ خطاب جو ہے وہ یہودیوں سے ہو رہا ہے، اور وہ بھی یہودیوں کے وہ علماء، وہ جو کہ توریت کو چھپاتے تھے، وہ عوام کو اس میں سے پڑھ پڑھ کے اپنی مرضی کی بات بتاتے تھے، کیونکہ عوام ان تک، وہ توریت تک پہنچ نہیں تھی ان کی۔ اور جیسے قرآن پاک دستیاب ہے، موبائل اپلیکیشن پر ہے، پی ڈی ایف فارمیٹ میں ہے، دکانوں پر موجود ہے، کلرفل ہے، ہر طرح کا قرآن پاک اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے کہ ہم چاہیں تو کسی بھی طرح سے پڑھ لیں۔ ہم قرآن پاک تک ایکسیس اللہ تعالیٰ نے ہمارا آسان رکھا ہوا ہے، یہودیوں کو نہیں تھا۔ تو یہودیوں کو جب نہیں تھا تو وہ اپنے علماء سے پوچھتے تھے، تو پھر ان کے علماء، پچھلی تفسیر میں نے بیان کیا ہے کہ وہ ان سے پیسے لے کر اور ان کا مطلب کا حکم توریت میں سے نکال کر، بدل کے الفاظ بدل کر یا الفاظ کا معنی تبدیل کر کے بتاتے تھے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ تو بہت برے لوگ تھے، اللہ کے کلام میں تبدیلی کرتے تھے، اور وہ اس لیے کرتے تھے کیونکہ توریت اس طریقے سے عام نہیں تھی، عوام کے ہاتھوں میں نہیں تھی، تو چونکہ یہ اچھا اس لیے کرتے ہوں گے۔ اگر یہ عوام کو، یہودیوں کو مل جاتی پڑھنے کو خود سے، وہ نہ چھپاتے، اگر ان کے علماء قبضہ نہ کر لیتے اگر اپنی توریت پہ، اور چھپا نہ دیتے اور عام کر دیتے، تو پھر شاید اتنی نافرمانی نہ ہوتی اور یہ سب مسلمان ہو جاتے، بظاہر ایسا لگتا ہے۔ لیکن جب اس کو جو لوگ مفسرین ہیں یا جو لوگ غور سے مطالعہ کرتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، قرآن بھی تو عام ہے، تو کتنے لوگوں نے قرآن سے ہدایت لے لی۔ یہاں تو مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ انہیں قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا ہے، حالانکہ قرآن پاک انسانوں کی زبان میں اتارا گیا ہے، یہ انسانی زبان ہے، عربی زبان۔ دنیا کی سب سے آسان ترین زبان اگر کوئی ہے تو وہ عربی زبان ہے۔ اور خاص طور پہ ہم انڈیا پاکستان کے جو لوگ ہیں، انڈیا پاکستان ترکی، یہ والے، ہمارے حروف تہجی اردو کے اور ہمارے الفاظ یہ بالکل میچ کرتے ہیں عربی سے، تو ہمارے لیے تو قرآن پڑھنا ویسے بھی بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تو کیا، ویسے ہی قرآن کو سب کے لیے آسان کر دیا ہے، لیکن پڑھتے نہیں ہیں، سیکھتے نہیں ہیں۔ تو اس کو تلفظ ادا کرنا قرآن پاک کا یہ تک ٹھیک نہیں ہے۔ عمریں گزر جاتی ہیں، انتقال کر کے اپنی قبروں میں چلے جاتے ہیں، اور غلط غلط نماز، غلط قرات کی وجہ سے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو جس کو قرآن پاک عربی میں پڑھنا نہیں آتا، وہ ترجمہ کیا پڑھے گا، کب پڑھے گا؟ کیا پڑھے گا سے مراد ہے کہ آخر کب وہ وقت آئے گا کہ وہ قرآن پاک میں یہ پڑھے کہ اصل اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا کیا ہے؟ وہ تو موقع آتا ہی نہیں ہے زندگی کا، جو مٹیریلسٹک لائف ہے، اس مٹیریلسٹک لائف کے اندر اتنا کوئی موقع ہی نہیں ملتا۔ پھر ترجمہ کب پڑھے گا اور پھر تفسیر کب جانے گا؟ یہ موقع تو نہیں ملتا، حالانکہ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے عام کر دیا اور اتنا ایزی ایکسیس کر دیا ہے۔ بنی اسرائیل کے یہ جو علماء تھے، یہ بنیادی طور پر 3 قسم کی بیماریوں میں مبتلا تھے۔ 3۔ ایک تو ان کے اندر تھی خود پسندی۔ ہوں میں سمجھا ریکارڈنگ نہیں ہو رہی۔ ایک تو ان کے اندر تھی خود پسندی، دوسری ان کے اندر تھی مال کی ہرس و ہوس، صحیح ہے، اور تیسری ان کے اندر تھی حسد۔
مال کی حرص و حوث یہ تھی کہ یہ لوگوں سے پیسے لیتے تھے توریت کا حکم بدلنے کے، اور لوگ سمجھتے تھے کہ ان کی طرف سے فتویٰ آ گیا تو یہ کام ہمارے اوپر کرنا اب جائز ہو گیا ہے، کہ اگر وہ ان کو حضرت عزیر علیہ السلام کی پوجا کرنے کا حکم دیں تو وہ پوجا کو ثواب کر سمجھ کے کرتے تھے، کہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ کہ وہ توریت کے اندر اگر کہیں پہ بنو یا بنی کا ورڈ آیا ہے تو وہ اس کو بتاتے تھے اس کا مطلب ہے بیٹا، تو وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ وہ والے بیٹے سے مراد وہ لیتے تھے یہ والے بیٹے، فزیکل جو بائی برتھ ہوتا ہے، جیسے کہ گویا خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، وہاں پہ یہ تو نہیں لکھا تھا۔ تو اس طرح وہ گڑبڑ کرتے تھے، وہ اس لیے گڑبڑ کرتے تھے، وہ مال کی حرص کی وجہ سے۔ آج بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ فری میں قرآن پڑھا کر اور فری میں قرآن پاک کی غلط غلط تفسیریں پتہ نہیں کس مقصد کے لیے وہ کرواتے ہیں، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ فری میں کرواتے ہیں، لیکن ہمیں جب یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو کہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے اور کتنی بھاری بھاری فنڈنگ ہوتی ہے ان کو، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو فنڈنگ کرنے والے ہیں وہ تو کافر ہیں، وہ تو مشرک ہیں، وہ تو یہودی ہیں، کنفرم یہودی اور وہ عیسائی ہیں۔ ان کو مسلمانوں سے اتنی دلچسپی کہاں سے پیدا ہو گئی، مسلمانوں کے علماء سے، کہ وہ مسلمانوں سے یہ کہیں، جو لوگ یعنی قرآن سے نفرت کرتے ہیں، وہ قومیں جو کہ قرآن کو جلاتی ہے، برن کرتی ہیں۔ ابھی آپ لوگ نے تو پڑھنا شروع کیا ہے قرآن پاک، آپ لوگوں نے ابھی پڑھنا شروع کیا ہے تفسیر، اور آپ نے غور کر لیا ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر یعنی قرآن پاک جو اسٹارٹ ہوا ہے وہ سورۃ البقرہ سے اسٹارٹ ہوا ہے، اور سورۃ البقرہ کا سب سے پہلا ٹاپک وہ یہودی ہیں۔ قرآن اسٹارٹ ہی اسی ٹاپک سے ہوا ہے، پہلے تھوڑا سا ذکر کیا مومنین کا، اس کے بعد کافروں کا، اس کے بعد منافقین، مشرکین، منافقین کے بعد فوری طور پہ جو ہے وہ سب سے پہلے ٹاپک آیا یہودیوں کا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہ اولاد جو کہ بدک گئی تھی، آج تک بدکی ہوئی ہے، وہ سب بتاؤں گا آگے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کب سے جو ہے وہ قرآن اچھا لگنے لگا، کہ یہ علماء کو، یہ یہ علماء کو اور عالمات کو اور ان کو یہ اتنی بڑی بڑی رقمیں دیتے ہیں کہ قرآن پڑھائیں، اور ان سے فی پیسے نہ لیں، ان کو قرآن پڑھائیں، تو خود کیوں نہیں ایمان لے آتے، خود کیوں نہیں ایمان لے آتے اور خود کیوں نہیں قرآن پڑھ لیتے، اور مسلمانوں کو کیوں پیسہ دیتے ہیں کہ اپنے مسلمانوں کو قرآن پڑھائیں، اور وہ پیسہ لیتے وقت ان سے کس بات کا وعدہ کرتے ہیں، وہ کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ یہ بتائیں گے، یہ نہیں بتائیں گے، اس کو چھپائیں گے۔ اسی کا ذکر پچھلی آیت میں گزرا تھا کہ تھوڑے سمنن قلیلا، اور پھر جب ہم آپ کو پڑھاتے ہوئے فیس لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کیا اس کی فیس بھی ہوتی ہے کیا؟ مال کی حرص، مال کی حرص میں مبتلا تھے اور حسد کرتے تھے۔ اب یہ جو تین برائیاں بیان کی ہیں کہ وہ خود پسندی ہوتی تھی، خود پسندی کیا ہوتی ہے؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے وہ اقیم الصلاۃ کا تو بتا ہی نہیں رہے ابھی تک، نماز قائم کرو، تو بتا رہے نا ابھی آپ کو۔ پہلے یہ تو بتا دیں کہ ان کو نماز قائم کرنے کا حکم کیوں دیا تھا۔ نماز پڑھتے تھے وہ، یہودیوں میں بھی نماز ہوتی تھی، یہودیوں کے مذہب میں ہوتی تھی، ابھی بتائیں گے کیسی ہوتی تھی۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ جو تین بیماریاں تھیں ان کو ہائی لائٹ کیا کہ وہ کون کون سی تھیں۔ وہ خود پسندی تھی، یہ پتہ ہے کیا ہے خود پسندی؟ کہہ کے آگے گزر جاؤں کیسے؟ خود پسندی کے بارے میں ورڈ کہہ کے آگے گزر جاؤں اور اس کے تین بیماریوں کے اللہ تعالیٰ نے آگے تین علاج فرمائے، میں آپ کو بتاتا ہوں شارٹ کر کے۔ خود پسندی یہ ہے، یہودیوں کی خود پسندی یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، آج تک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ انسان ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے، انسان، اور اس بات پہ یہ پسند کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ یہ انسان ہے،
اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں، عیسائی کو چھوڑ کے، عیسائیوں کو بھی انسان سمجھتے ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ لنک بتاؤں گا آپ کو۔ اس عیسائیوں کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں، ہندو ہو، مسلمان ہو، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ حیوان ہے، انسانوں جیسے ہاتھ پیر رکھتے ہیں، جسم انسانوں جیسا رکھتے ہیں، لیکن دراصل ان کی خلقت، ان کی جو کریٹیوٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کریٹ کیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے، ان کی کریشن جو ہے وہ مینیملز ہیں، یعنی اینیمل، اور اس سے پہلے مین لگائیں تو مینیمل، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ پتا ہوتا تھا آپ کو یا نہیں پتا تھا؟ تو آپ کو اب پتا چل گیا۔ ان کے کہنے کے نزدیک ہم مسلمان انفیکٹ انسان نہیں ہے، ہم انسان کی طرح کی کوئی ایک مخلوق ہے، یہ کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو انسان ہونے پہ فخر کرتے ہیں۔ یہ تھی خود پسندی۔ مال کی ہرس میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ مال کس لیے لیا کرتے تھے، اور حسد کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، حسد تو یہی ہوتا ہے نا بھائی، کہ جب ان کو یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ انسان تو نہیں ہے، لیکن یہ ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ہم سے بہت اچھے ہیں، تو پھر یہ سوچتے تھے اور حسد کرتے تھے، لیکن انسان ماننے کو تیار نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کلیئر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ جو تین بیماریاں تھیں، ان کے تین علاج ان کو فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مستقل ان پہ جو ہے نا وہ اپنی نعمتیں مستقل نازل فرما رہے ہیں، اور بار بار اللہ رب العزت ان کو یاد بھی کروا رہے ہیں کہ ہماری ان نعمتوں کو یاد کرو، یاد رکھنا۔ تو وہ جو تین بیماریاں تھیں، ان کے تین علاج اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پیش کیے۔ آپ نے اس آیت کو دیکھا، وہ اقیم الصلاۃ ایک علاج، وہ آتوا الزکاۃ دوسرا علاج، ورکعوا مع الراکعین یہ تیسرا علاج۔ یہ تین علاج اللہ رب العزت نے پیش کیے۔ نمبر ایک نماز، نمبر دو زکوٰۃ، اور نمبر تین جماعت، ورکعوا مع الراکعین۔ یہاں سے سمجھیں تو یہ جو تین نسخے، یہ تین سمجھ لیں کہ ایک طرح کی پرسکرپشنز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو تین بیماریوں کے علاج کی صورت میں دی، کہ اس سے تمہاری ان تین بیماریوں کا علاج ہوگا۔ یہ جو تمہارے اندر خود پسندی ہے، اور مال کی ہرس ہے، اور جو حسد ہے۔ وہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ کا مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھو، بلکہ نماز قائم کرو۔ قائم کرو کیا مطلب؟ قائم کرو نماز کو صحیح پڑھو، ایک بات، ہمیشہ پڑھو، درست وقت پر پڑھو، نماز کی فکر رکھو، سفر میں ہو چاہے گھر میں ہو، تندرست ہو چاہے بیمار ہو، ہر حال میں نماز پڑھو۔ یہ ہے نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنا ہی دراصل انسان کو برائیوں اور فحش باتوں سے بچاتا ہے۔ کہ لوگ اگر کہتے ہیں نماز پڑھنے والوں کو دیکھ کر کہ یہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن یہ تو فحاشی میں بھی مبتلا ہے، تو ان کو نماز نے کیوں نہیں روکا فحاشی سے؟ تو پہلے یہ دیکھا جائے کہ وہ نماز درست بھی پڑھتے ہیں، آئے کہ وہ نماز کی تعریف پہ پورا اترتی بھی ہے کہ نہیں اترتی ہے۔ تب اگر وہ نماز قائم کریں گے، تب جا کے وہ بری باتوں اور فحش باتوں سے روکیں گے۔ اور پھر وہ جو آپ نے پڑھی آیت کہ ان الصلاۃ تنہا، نماز قائم کرنے والا مرنے کے بعد بھی، ابھی تفسیر نعیمی کا صفحہ نمبر 340 ہے، مرنے کے بعد بھی قبر میں بھی نماز پڑھتا ہے۔ اور دوسری اسٹیٹمنٹ ہے کہ نماز کی فکر میں رہتا ہے مرنے کے بعد بھی۔ تو دیکھیے میرے بچوں، یہودی اور عیسائی وہ بھی نماز پڑھتے تھے، صحیح ہے؟ وہ کیسی ہوتی تھی نماز؟ ایک تو یہ کہ ان میں رکوع نہیں ہوتا تھا۔ تو اب جب یہودی اور عیسائی وہ نماز پڑھتے تھے، تو پھر ان کو یہاں پر نماز پڑھنے کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ وہ اقیم الصلاۃ، جبکہ وہ تو پڑھتے تھے لیکن وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ ایسا نہیں ہے، کرنا یہ پڑے گا کہ پہلے ایمان لاؤ، جو ابھی پچھلی آیتوں میں گزرا، پھر نماز پڑھو۔ جو تم نماز پڑھتے ہو یہ کوئی نماز قابل قبول نہیں، بلکہ پہلے ایمان لاؤ۔ کس پہ ایمان لاؤ؟ ایمان تو وہ لاتے تھے اللہ تعالیٰ پہ، اللہ تعالیٰ کی ہی نماز پڑھتے تھے۔ کس پہ ایمان لائے نہیں تھے وہ؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ پہلے ایمان لاؤ، پھر نماز پڑھو۔
یہ نہیں کہ بے ایمان رہ کر نماز پڑھو. جیسے مثال کے طور پہ ایسا سمجھیں کہ کسی بے وضو شخص کو، جس کا وضو نہ ہو، اس کو کہا جائے کہ نماز پڑھ، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ ابھی اٹھ کر پڑھ لے وہ، بلکہ یہ ہے کہ پہلے بھائی آٹومیٹک بات ہے، انڈرسٹوڈ بات ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ بھئی اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیا تو وہ پہلے جا کے وضو ہی کرے گا. یعنی اگر نماز پڑھنے کو کہا کسی کو اس کا وضو نہیں ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جا کر بغیر وضو کے نماز پڑھنا شروع کر دے، بلکہ پہلے وضو کرے اور اس کے بعد نماز پڑھے. یہ بات. اس کے بعد حکم دیا وہ آتو زکاتا، زکات دو. نماز کے بعد ادائے زکات کا حکم دیا، کیونکہ نماز یہ تو ایک بدنی عبادت ہے. بدن، کوئی مال تو خرچ نہیں ہوتا نماز میں، اور زکات ایک مالی عبادت ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ زکات ادا کرنے سے مال جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، گھٹتا ہے، لیکن حقیقت میں اس سے مال بھی بڑھتا ہے، اور مال کو تو چھوڑیں، عمر بھی بڑھتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، بلائیں دور ہوتی ہیں. زکات دینے سے مصیبتوں سے امان ملتی ہے. اس لیے زکات کو زکات کہتے ہیں. یہ پاک کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے، زکات کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنے والی چیز. تفسیر ابن کثیر اور تفسیر کبیر کا چلیں آپ کو بتاتے ہیں. تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ صدقہ اور خیرات، جیسے زکات تو واجب ہوتی ہے نا، اور اس کے علاوہ اگر زکات دے دی ہے 2.5% تو ہے، 2.5%، بہت کم چھوٹی سی چیز ہوتی ہے. ورنہ آپ کو پتا ہے ان کے یہودیوں کے اندر زکات کتنی ہوتی تھی؟ 25%. ہاں، 25 یہ دینی ہوتی تھی ان کو پرسنٹ. یعنی 25 کیسے ہوں گے؟ 100 روپے میں 25 روپے. اور مسلمانوں میں کیا ہے؟ 100 روپے میں 2.5 روپے. ڈھائی سمجھتے ہیں؟ 2 روپے اور وہ اس کے ساتھ 50 پیسے. تو تفسیر کبیر نے اس جگہ فرمایا ہے کہ جو زکوٰۃ اور خیرات کرتے ہیں تو اس کے 6 فائدے ہیں. چھ چھ فائدے ہوتے ہیں. اس میں سے 3 تو دنیا میں مل جاتے ہیں اور 3 آخرت میں ملتے ہیں. دنیا میں تو رزق میں برکت، مال میں زیادتی، گھر میں خوشحالی اور آبادی ہوتی ہے. اور آخرت میں جو آپ کا دیا ہوا صدقہ ہے نا، وہ آپ کے عیبوں کو چھپائے گا. وہ عیب جو بڑے بڑے آپ نے کیے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ قیامت میں تمہارے ہاتھ پیر سب گواہی دیں گے، لیکن صدقہ آ جائے گا اور وہ چھپا دے گا، گویا کہ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا فارمولہ ہے، سسٹم ہے. صدقہ آپ کا قیامت کی دھوپ سے بچائے گا، آگ سے آڑ بن جائے گا. یہ تو تھی زکوٰۃ کی بات. اس کے بعد فرمایا ورکعو، اور رکوع کیا کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو. یہ تیسرا حکم ہے کہ یعنی اے بنی اسرائیل، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. رکوع کا اصل میں یہ جو لفظ ہے نا، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے ڈکشنری میں کہ جھکنا اور پست ہونا، جھکنا پست ہو جانا. اور ہماری شریعت میں جو ہے وہ رکوع نماز کا ایک رکن ہے. اور یعنی تم ان نمازیوں کے ساتھ رکوع والی نماز پڑھا کرو، رکوع والی نماز پڑھا کرو، اپنی والی نہیں جو تم کھڑے کھڑے رہتے ہو. رکوع والی نماز پڑھا کرو، کیونکہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا تھا. کون سی نماز قائم کرو؟ رکوع والی. اور اور وہ اس طرح مع الراکعین. ایک بات تو مع الراکعین کی تو بات ہے نا، وہ ہے جماعت سے نماز پڑھا کرو، کیونکہ جماعت کی نماز تنہا نماز پر 27 درجے افضل ہے. یہ جو آپ کو میں نے اس آیت کے بارے میں اتنی تفصیل سے بات بتائی، حالانکہ ابھی اس میں مزید بھی کلام کیا جا سکتا ہے، اس میں مزید بات بھی آپ کو بتائی جا سکتی ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا وہ کتنا زیادہ انسانوں کے لیے ضروری ہے. خیر، اب وہ میں اتنی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. ہم اس کے بعد چلتے ہیں، اس کی اگلی والی جو آیت ہے اتامرون الناس بالبر، اس کی طرف انشاءاللہ عز و جل آپ کو لے کے چلتے ہیں.